تو اسی اب دوسری شرط ہے اس کی ستر عورت. کیا ہے؟ ستر عورت یعنی بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ ستر عورت. یعنی اسے بولتے ہیں ستر عورت. کس کو؟ جو جس بدن کا چھپانا فرض ہے. اچھا، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ نے فرمایا کہ ہر نماز کے وقت کپڑا پہنو. یعنی اور اللہ فرماتا ولا تبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، عورتیں زینت یعنی زینت کی جگہوں کو ظاہر نہ کریں، سمجھ گئے، مگر وہ ظاہر ہے. ٹھیک ہے، حدیث پاک میں آتا، روایت فرماتے جب نماز پڑھو تہمند باندھ لو، چادر اوڑھ لو اور یہودیوں کی مشابہت نہ کرو. اور سرکار فرماتے ہیں کہ بالغ عورت کی نماز بغیر روپٹے کے اللہ قبول نہیں فرماتا. سمجھ گئے؟ آگے اور وضاحت آ جائے گی. اتنا باریک روپٹہ کہ جس سے بال دکھیں اس کی بھی نماز نہیں ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ جس سے بالوں کی سیاہی دکھ جائے اس روپٹے سے نماز نہیں ہوگی. ابو داؤد نے ام سلمہ سے روایت کی، کیا بغیر ازار پہنے کرتے اور دوپٹے میں عورت نماز پڑھ سکتی ہے؟ ارشاد فرمایا جب کرتا پورا ہو کہ پشت قدم کو چھپا لے. مطلب یہ ہے جیسے بعض لوگ جبہ پہنتے ہیں تو اوپر سے نیچے تک آپ چھپے ہوئے ہیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے آپ کی، ہے نہیں. اسی طریقے سے اگر عورت نماز پڑھنا چاہتی ہے تو اوپر سے لے کر کے نیچے تک ایسا ہو کہ چھپا ہو تو روپٹے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسے اوپر سے ڈالے گی یہاں سے. اور آتے ہیں جبے، کشمیری وغیرہ جبے ہوتے ہیں ایسے کہ اس کو یہاں سے ایسے باندھ لیتے ہیں، ڈالتے نیچے تک چھوڑ دیا جاتا ہے. میرے حساب سے وہی چیز عورت کے لیے زیادہ بہتر بھی. اچھا، دارمی قطنی میں روایت ہے، فرماتے ہیں ناف کے نیچے سے گھٹنے تک عورت ہے، مطلب ستر عورت ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک. اور ترمذی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں عورت ہے یعنی چھپانے کی چیز ہے، جب نکلتی ہے شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے. یعنی یہ جو عورت لفظ ہے نہیں، لفظ عورت، یہ عورت کو کاہی اسی لیے گیا ہے کہ عورت کا معنی ہی آتا ہے چھپانے کی چیز، نہیں ورنہ کوئی اور نام رکھ دیتے عورت کا، ہے نہیں ہے. تو جو عورت ہے نا، عورتیں یا عورت، اس کا معنی ہی کیا ہے؟ چھپانے کی چیز. اسی لیے اللہ نے اسے یہ کہا ہے کہ عورت جو ہے وہ عورت ہی ہے، یعنی چھپانے کی چیز ہے. ستر عورت ہر حال میں واجب ہے، خواہ نماز میں ہو یا نہیں، تنہا ہو یا کسی کے سامنے. بعض لوگ سوچ رہے ہیں کوئی ہے تھوڑی، لاؤ کھول لے، ہاں گرمی لگ رہی صاحب کھول لیں، تب بھی منع ہے. اگر تنہائی میں ہے تب بھی نہیں کھول سکتا، بلا کسی غرض صحیح کے تنہائی میں کھولنا جائز نہیں ہے. کوئی غرض ہے، کوئی دقت ہے، مجبوری ہے، مان لیا کوئی پھوڑا پھنسی دانہ وغیرہ کچھ پٹی کرنا ہے یا پھوڑنا ہے اس کو یا ڈاکٹر کو دکھانا، وہ چیز الگ ہے نہیں ہے. اور لوگ وہ صاحب کے کمرے میں لیٹ جاتے ہیں نیکر پہن کے، تو کوئی دقت تھوڑی ہے. ارے کوئی نہیں دکھ رہا، خود کو بھی تو شرم لگتی ہے انسان کو. جیسے آپ ہو، 1 منٹ کے مثال آپ فرض کر لو، آپ ایک بند کمرے میں ہو جاؤ اور آپ بالکل برہنہ ہو جاؤ، نہ نیچے پہنو اوپر نہ کچھ، ایسی رہو، آپ کو اچھا لگے گا؟ بتاؤ ذرا، خود کو شرماؤ گے آپ کے، یار یہ کیا ہم کر رہے ہیں. تو ایسی ہے نیکر والے اور یہ سب اکثر بیانات آتے ہیں اس کے، لیکن لوگ اس پر عمل نہیں کر سکتے. یعنی اکثر گھروں میں پریشانیاں اسی وجہ سے ہیں. پھر کہہ رہے وہ جنات پکڑ رہے، وہ یہ ہو رہا، وہ ہو رہا، برکت نہیں ہو رہی ہے نہیں ہے. جب رحمت کے فرشتے ہی نہیں آئیں گے تو برکت کہاں سے ہوئی؟ اور لوگوں کے سامنے یا نماز میں تو ستر بالاجماع فرض ہے، کیا ہے کہ اس کو چھپانا ہی پڑے گا.
یہاں تک کہ اگر اندھیرے مکان میں نماز پڑھی، اگرچہ وہاں کوئی نہ ہو، اس کے پاس اتنا کپڑا موجود ہے کہ سطر چھپ سکتا ہے، تو کیا ہے، ننگے نہیں پڑھے گا نماز، اتنا چھپا کر کے نماز پڑھے. اب کوئی کپڑا بھی نہیں ہے، تنہا ہے، اندھیرے میں ہے، تو رخصت آئیے کہ وہ ننگے پڑھے. اب بالاجماع نہ ہوگی، مگر عورت کے لیے خلوت میں جب نماز نہ ہو، خلوت کا معنی آتا ہے تنہائی میں، تو سارا بدن چھپانا واجب نہیں، بلکہ صرف ناف سے گٹے تک چھپا لے. مطلب یہ تنہا ہے اور تنہائی میں، سمجھ گئے. محارم کے سامنے پیٹ اور پیٹھ کا چھپانا بھی واجب ہے. محارم مطلب جن سے پردہ کرنا نہیں کر سکتی، جس سے عورت، جیسے باپ، بھائی ہیں، یہ لوگ محارم ہیں نا، تو ان کے بھی سامنے پیٹ پیٹھ کا چھپانا واجب ہے، ان کے بھی سامنے. اور اب تو جو ہے صاحب وہ آستین بھی دھیرے دھیرے اوپری جا رہی ہے نہیں ہے. ہر سال ہر شادیوں میں نیا کوئی نہ کوئی ڈیزائن آ رہا ہے، تو آستینیں سب چلی جا رہی ہیں اوپر. اللہ محفوظ فرمائے ہمارے گھروں کی عورتوں کو اللہ تعالیٰ. اور غیر محرم کے سامنے نماز کے لیے اگرچہ تنہا اندھیری کوٹری میں ہو، تمام بدن، ٹھیک ہے، سوائے 5 چیزوں کے چھپانا فرض ہے. بلکہ جوان عورت کو غیر مردوں کے سامنے منہ کھولنا بھی منع ہے، جبکہ منہ جو ہے وہ عورت کا شطر نہیں ہے، سمجھ گئے. ہتھیلی ہے، منہ ہے، پیر ہیں، لیکن غیر محرم کے سامنے اس کو بھی چھپانے کا حکم دیا گیا کہ چھپائے. اتنا باریک کپڑا کہ جس سے بدن چمکتا ہو، سطر کے لیے کافی نہیں ہے. اس سے نماز پڑھی تو نہ ہوئی. اگر ہم بھی، آپ بھی اگر اتنا باریک کپڑا پہن لے کہ جس سے دکھے، سطر دکھے، تو نماز نہیں ہوگی صاحب، سمجھ گئے. ایک چیز اور ہے، لوگ وہ کھلا تہمت پہنتے نہیں، کھلا تہمت، اگر اس میں کوئی دقت نہیں، بلا عذر، مطلب ایسے ہی تھوڑا سا اگر دکھ گیا تو نماز ہو جائے گی. لیکن اگر بار بار کرتا رہا اسی تہمت کو پہن کر کے، تو پھر مکروہ تحریمی ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی اگر اس میں سطر دکھ گیا. اور جو کھلا تہمت ہوتا ہے اس میں اکثر دکھ جاتا. پنکھوں کا دور ہے بھائی، کولر لگے مسجدوں میں، تیز چلتے اڑ رہا صاحب، سامان لے بار بار، تو سامان لے تو اس سے بھی تو نماز نہیں ہوگی، ہے نہیں. 3 بار ہاتھ آپ نے ادھر ادھر کر لیا تو نماز ہی نہیں ہوگی. تو ان چیزوں کا بھی دھیان رکھنا چاہیے. یہ جو دوسری شرط ہے نماز کی، ستر عورت، اس کا بھی بہت خیال رکھنا چاہیے. باقی ابھی اور بہت ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی سب. تو 2 چیزیں ہو گئی. نماز کی کتنی شرطیں ہیں؟ 6. یاد کر لیجئے گا خوب. نماز کی 6 شرطیں ہیں. پہلی شرط ہے طہارت، یعنی پاکی حاصل کرنا، اور دوسری شرط ہے ستر عورت. 2 ہو چکی، اب 4 کل آپ کو بتا دی جائے گی.